اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وأہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیما علی الامام المنتظر والحجۃ الثانی عشر الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم ظلمہم الی قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعلنی خالصا لوجہک الکریم یا اللہ صلوات علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، برادران عزیز و خاران محترم، سورہ مبارکہ عنکبوت قرآن مجید کا 29واں سورہ، آیت نمبر 27، جہاں پر کل ہماری بات رکی تھی۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق اور یعقوب جیسی نسل عطا کی، اولاد عطا کی۔ اسحاق علیہ السلام اور پھر ان کے فرزند جناب یعقوب علیہ السلام، کہ جن کے بارے میں کل میں نے گزارش کی تھی کہ انہی کو اسرائیل کہا گیا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا گیا۔ تو جو امیجیٹ بنی اسرائیل تھے وہ تو وہ 12 فرزند تھے، کہ جن میں سے ایک یوسف علیہ السلام تھے، مگر پھر بعد میں یہ ہوا کہ وہ پورا ٹرائب یا وہ پورا قبیلہ یا وہ پورا کلین وہ سب مل ملا کر بنی اسرائیل ہی کہلانے لگا، اور انبیاء کی ایک بہت بڑی تعداد ہے کہ جو اسی نسل کے اندر پھر بعد میں ہم کو نظر آتی ہے۔ وہ جو دوسری شاخ ہے بنی اسماعیل کہلائی، اس میں پھر بنی ہاشم بھی آ گئے، اور پھر بنی ہاشم ہی کے اندر آخر میں ختمی مرتبت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک طرح سے اگر آپ دیکھیں گے تو یہ شام کا علاقہ، کنعان کا علاقہ، فلسطین کا علاقہ، یہ سارے کا سارا پھر بنی اسرائیل کا مرکز بن گیا، اور یہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی بہت باقیات آپ کو ملیں گی۔ تو یہی ابراہیم علیہ السلام ہے کہ جو حکم پروردگار سے جناب ہاجرہ کو مکہ معظمہ چھوڑنے کے لیے آئے اور وہاں پر ان کو آباد کیا، اور پھر وہ سارے واقعات جو آپ کے ذہن میں کچھ نہ کچھ یقیناً موجود ہیں کہ جناب اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور پھر مکہ ایک شہر کے طور پر ایک مرتبہ پھر آباد ہوا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ مکہ میں خانہ کعبہ وہ تو بہت پہلے سے موجود تھا، آدم علیہ السلام کے زمانے ہی کے اندر اس کی بنیاد رکھ دی گئی تھی، مگر ایک مرتبہ پھر جو تعمیر کعبہ ہوئی ہے وہ جناب ابراہیم علیہ السلام اور پھر جناب اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں ہوئی۔ تو اب آپ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ دو مرکز ہیں کہ جو قائم ہو گئے، ایک مکہ میں جو بعد میں قائم ہوا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت سے، اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک فرزند جناب اسحاق علیہ السلام، یہ ساری جو نسل آگے بڑھی ہے یہ پھر شام کے علاقے میں، جب یہاں سے جا رہے تھے تب اسحاق علیہ السلام نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال پھر بعد میں اس علاقے میں کہ جس کو آپ فلسطین، کنعان، شام کا علاقہ، یہ سب بطور مجموعی یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے آگے بڑھنے کا علاقہ قرار پایا اس شاخ کے حوالے سے۔ تو یہاں ارشاد ہوا کہ ہم نے ان کو عطا کیے اسحاق اور یعقوب، وجعلنا فی ذریتہ النبوۃ والکتابہ، اور ہم نے ان کی نسل کے اندر رکھ دی نبوت بھی اور کتاب بھی، وآتیناہ اجرہ فی الدنیا، اور ہم نے ان کو اجر عطا کیا دنیا میں بھی، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور وہ آخرت میں بھی صالحین میں سے ہیں۔ تو اب یہ ظاہر ہے کہ دنیا کے اندر جو ان کو اجر عطا کیا گیا اس کی بہت ساری ڈائمنشنز ہیں۔ ایک تو یہی ہے کہ ان کی حقانیت لوگوں کے سامنے آشکار ہو گئی، پروردگار عالم نے جو نار نمرود یا اس علاقے کے رہنے والوں کی طرف سے جو آگ سلگائی گئی تھی اس کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام معجزانہ طور پر بچا لیے گئے۔ تو یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نیک نامی میں تو بہت اضافہ ہوا، چاہے وہاں کے لوگ ایمان لائیں یا ایمان نہ لائیں، لیکن یہ کہ بہرحال یہ سمجھ میں تو آ رہا ہے کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے کہ جس کے اوپر آگ نے بھی اپنا اثر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام آج بھی اس دنیا کے اندر جتنے بھی آسمانی مذاہب مانے جاتے ہیں،
یعنی جو توحیدی ادیان کہلاتے ہیں اس میں یہ تین خاص طور پر شمار ہوتے ہیں نا، یہود، نصارہ اور اسلام، یعنی جوز، کرسچنز اینڈ مسلمس۔ تو ان تینوں کے نزدیک اگر آپ دیکھیں تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک کامن ڈینومینیٹر ہے۔ یعنی اگر آپ یہودیوں سے پوچھیں تو ان کے لیے بھی ابراہیم علیہ السلام بہت ہی محترم شخصیت ہے، اگر آپ عیسائیوں سے پوچھیں تو ان کے لیے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت اہم شخصیت ہے، اور مسلمانوں کے لیے بھی قرآن مجید آپ پڑھتے چلے جائیے تو ابراہیم علیہ السلام کا غیر معمولی تذکرہ آپ کو نظر آ جائے گا۔ ایون جو مشرکین مکہ تھے وہ اگرچہ مشرک تھے مگر اس کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو ریفرنس ہے وہ ان کے لیے اجنبی نہیں تھا۔ تو مشرکین مشرک ہونے کے باوجود خانہ کعبہ کے تعلق سے، مکہ معظمہ کی آبادی کے تعلق سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اون کرتے تھے۔ اسی لیے آپ کو بار بار حوالہ بھی ملے گا کہ ابراہیم کے راستے پر آؤ، ابراہیم کے راستے پر آؤ، ابراہیم کے راستے پر آؤ۔ تو اس کے ذریعے سے پھر توحید کو سمجھانا۔ تو آتیناہ اجرہ فی الدنیا کی ایک ڈائمنشن یہ بھی ہے۔ پھر اس کے علاوہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو نسل ہے اسی کے اندر یہ تمام تر چیزوں کا ہونا یہ بھی دنیا کا ایک اجر ہے، کہ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو آزر جیسا وہ شخص کہ جس سے جناب ابراہیم علیہ السلام کو دور ہونا پڑا تھا۔ آپ سب جانتے ہیں کہ آزر جو ہے وہ بت پرستی کا استعارہ تھا، یعنی آزر کے حوالے سے اگر ڈسکس کیا جائے تو فوراً جو پہلا ریفرنس ذہن میں آتا ہے وہ بت پرستی کا ہے۔ لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس سے دور ہونا پڑا، وہ اپنے باپ کے طور پر اس کو ٹریٹ کرتے تھے، حالانکہ وہ ان کے صلبی باپ نہیں تھے، لیکن یہ کہ بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام ظاہری طور پر جو دنیا داری کے معاملات تھے کہ جب تک ان کا شرک بالکل نہ مایوسی کی حد تک نہیں پہنچ گیا کہ اب اس کے ایمان لانے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے، تو اس وقت اگر ابراہیم علیہ السلام نے کچھ نہ کچھ رابطہ اور تعلق تو رکھا تھا۔ تو ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو دنیا میں ان کا یہ امتحان تھا کہ آزر جیسے شخص سے دور ہونا پڑا، دوسری طرف پروردگار عالم کا یہ انعام تھا کہ یعقوب علیہ السلام جیسے، اسحاق علیہ السلام جیسے، اسماعیل علیہ السلام جیسے بیٹے پروردگار عالم نے ان کو عطا کر دیے۔ ایک طرف اگر آپ دیکھیں تو ابراہیم علیہ السلام ایک زمانے کے اندر گمنام ایک شخصیت تھی، یعنی بہت مشہور شخصیت نہیں تھی، یعنی ان کے بارے میں جو قرآن مجید کی تعبیر ہے وہ بھی یہی ہے کہ لوگوں نے یہ کہا کہ ہم سنتے ہیں کہ ایک ایسا جوان ہے کہ جس کا نام ابراہیم ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ بتوں کو خدا مت مانو۔ فتن کا لفظ استعمال ہوا ہے قرآن مجید کے اندر، ایک جوان ہے، یعنی اس کے بارے میں گویا کہ کوئی تعارف بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ ایک موقع پر اگر دنیا کے اندر ایک گمنامی کی کیفیت ہے تو پروردگار عالم نے خالصتاً پازیٹیو مینر میں، یعنی ایک تو وہ شہرت ہوتی ہے کہ جس کے اندر کوئی نہ کوئی منفی حوالہ ہوتا ہے، کوئی مثال کے طور پر چوری کرنے لگ جائے اس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جائے، کوئی ڈاکہ ڈالنے لگ جائے اس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو جائے، وہ شہرت نہیں، وہ شہرت کہ جس کے اندر ایک مثبت پہلو موجود ہے، کہ ابراہیم علیہ السلام کی شہرت ایک ایسی شہرت کہ جو توحید کے عنوان سے، بت شکن ہونے کے اعتبار سے، جیسے ختمی مرتبت کی شہرت تھی مشرکین کے درمیان کے صادق ہے، امین ہے، تو یہ شہرت اور پھر شہرت کا مثبت پہلو ہونا یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پروردگار عالم کی طرف سے عطا ہوا۔ تو یہ ساری چیزیں اس دنیا کے اجر کے مصادیق ہیں۔ آتیناہ اجرہ فی الدنیا، کہ ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا کیا، وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں بھی وہ صالحین میں سے ہیں۔ تو ظاہر ہے کہ جو دنیا کے اندر صالح ہے وہ وہاں پر بھی صالح، صالح اس کو کہتے ہیں کہ جس کا ظاہر اور باطن ہم آہنگی کے ساتھ نیکوکاری کے لیے آمادہ اور تیار، یعنی ایک وہ شخص ہے کہ جو نیکی کرنا بھی چاہتا ہے تو اسے اپنے آپ پر بہت زیادہ پریشر ڈالنا پڑتا ہے، تو ابھی نیکی اس کی خو نہیں بنی ہے، نیکی اس کے لیے ایک اخلاق کا درجہ حاصل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ مثلا ایک انسان ہے، وہ مولانا کی اگر کوئی تقریر سن کر صدقہ نکال بھی دے تو بہرحال اس کو بہت زحمت کرنی پڑ رہی ہے، لیکن یہ کہ یہ کام اس کے لیے کتنا آسان نہیں ہے۔ لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو اپنے آپ کو اس طرح سے ڈھال چکا ہے کہ جو نیکی کے معاملات ہیں کرنا اس کو اچھا لگتا ہے۔ شہید آیت اللہ مرتضیٰ مطہری علی اللہ مقامہ، بہت پیاری بات انہوں نے ایک جگہ پر ارشاد فرمائی تھی کہ اگر آپ کسی عام انسان کو کہیں کہ آؤ چلیں ہم کسی ایسی بزم میں، ایسی جگہ پر کہ جہاں پر ہم لوگ کچھ دیر کے لیے بیٹھیں گے اور کوئی ایسا ذکر ہوگا کہ جس کے اوپر ہم آنسو بہائیں گے، تو وہ کہے گا کہ تم جاؤ، ہم کو نہیں جانا۔ اگر کوئی آپ کسی سے کہیں کہ جناب ایک ایسی جگہ پر ہم چلتے ہیں کہ جہاں پر ہم ماتم کریں گے، تو وہ کہے گا کہ تم جاؤ، ہم کو نہیں آنا ہے، اس لیے کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس ماتم کے اندر لذت کیا ہے، اس غم منانے کے اندر مزہ کیا ہے۔ تو وہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو ایک انسان کے لیے ابتدائی مرحلے کے اندر وحشت کا باعث ہوتی ہے، مگر جیسے جیسے وہ اپنے آپ کو مولڈ کرتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کے لیے وہ چیز اس کی ہیبٹ بن جاتی ہے، اس کا اخلاق بن جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اس کو انجام دینا بہت آسان ہو جاتا۔
اس کو سمجھانے کے لیے ایک میں اور مثال دوں، نہج البلاغہ کے اندر بھی امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام بڑی تعریف کی ہے کہ جن باتوں سے عام لوگ وحشت کرتے ہیں ان باتوں کو ان لوگوں نے اپنے اوپر پوری طریقے سے طاری کیا ہوا ہے۔ وہ دنیا میں رہتے ہیں، اس عالم میں رہتے ہیں کہ ان کا وجود یہاں پر ہوتا ہے، مگر انہوں نے اپنی روحوں کو ملائے اعلیٰ سے جوڑا ہوا ہے، انہوں نے اپنے آپ کو پروردگار عالم کے ساتھ جوڑا ہوا ہے۔ یہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، زیارت پر جانا، یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ ان سب کا ایسنس ہے قربتاً اللہ، اللہ کی قربت، اللہ کی قربت، اللہ کی قربت، یعنی اللہ سے قریب ہونا۔ وہ اللہ کی قربت اگر کوئی فیل کرنے لگ جائے تو آپ انصاف سے مجھے بتائیے کہ اس سے بڑی کیا لذت ہو سکتی ہے۔ میرے ایک بہت اچھے دوست جو بدقسمتی سے وہ کنٹینیو نہیں کر پائے، حالانکہ وہ بہت ہی ٹین ایج کے اندر بہت آگے بڑھ گئے تھے، میں نام بھی نہیں لوں گا، لیکن یہ کہ بہرحال مجھے دکھ ہمیشہ ہے کہ انہوں نے کیوں روحانیت کو یا مدرسے کو یا حوزے کو ترک کر دیا۔ وہ رہتے تو شاید آیت اللہ باقر الصدر کے برابر ہوتے، بہت فاضل آدمی، بہت قابل آدمی تھے، لیکن یہ کہ پتہ بھی نہیں ہے مجھے کہ آج کل وہ کہاں پر ہیں۔ مگر مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے وہ مجھ سے بہت پہلے دینی تعلیم کے اندر آ گئے تھے، تو مجھے یاد ہے کہ جب ایک مرتبہ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ یار آپ نے کیا سوچ کر مدرسے کو جوائن کیا، تو انہوں نے کہا کہ اس زمانے میں ظاہر ہے کہ ہم لوگ تو آپس میں ایک دوسرے کو نام سے ہی پکارتے تھے، تو داؤدانی نہیں، وہ رضا کہتے تھے، تو وہ کہتے تھے کہ رضا سوچو ذرا کہ یار اگر ایک آدمی کو یہ احساس ہو جائے کہ میں عربی پڑھ جاؤں گا اور اس کے بعد پھر قرآن مجید جب میں پڑھوں گا تو مجھے سمجھ میں آ رہا ہوگا، کہ اس احساس لذت نے مجھے مائل کر دیا کہ میں جاؤں اور مدرسے کے اندر عربی پڑھوں، کہ مجھے یہ احساس ہو کہ میں ترجمے کا محتاج نہیں رہوں گا، مجھے ترجمے کی ضرورت نہیں رہے گی، میں اس کے سینٹنس کو جو وہاں پر لکھا ہوا ہے اس کو میں پڑھوں گا اور میں اس کو سمجھ رہا ہوں گا، کہ اس فیلنگ نے جو میرے اندر ایک تبدیلی پیدا کی، تو میں پوری طریقے سے مائل ہو گیا کہ میں جاؤں اور جا کر عربی پڑھوں اور اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو امپروو کروں۔ تو یہ چیز یہاں پر بھی کہی گئی کہ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، تو ظاہر ہے کہ وہ نبی اللہ، وہ تو رسول اللہ، خلیل اللہ، اولو العزم پیغمبروں میں ان کا شمار، تو پروردگار عالم نے ان کو صالحین میں قرار دیا۔ اب اس کے بعد ان کے بھانجے، بھتیجے، یا ایک قول کے مطابق ان کے فرسٹ کزن، خالہ زاد حضرت لوط علیہ السلام، ان کا تذکرہ پروردگار عالم نے کیا۔ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ، اور لوط انہوں نے کہا اپنی قوم سے، اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ، کہ تم ایک بے حیائی کا ایسا کام انجام دے رہے ہو کہ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم سے پہلے عالمین میں کسی نے اس کام کو انجام نہیں دیا۔ اب آپ جانتے ہیں کہ وہ بے حیائی کا کام، بے حیائی تو کسی بھی چیز کو کہا جا سکتا ہے، کوئی بھی گناہ کا کام ہے، انسان اگر کھلم کھلا اس کو کر رہا ہے تو یقیناً بے حیائی ہے۔ یعنی بے حیائی کا اور بے شرمی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام ایک تو غلط ہے، مگر اس غلط کام کو انجام دینے میں اب کسی قسم کا کوئی دل کے اندر خوف ہی محسوس نہیں ہو رہا۔ ایک کام ہے وہ غلط ہے، مگر غلط ہونے کا احساس دل میں موجود ہے، تو امپروومنٹ کی گنجائش ہے کہ کل شاید یہ توبہ کر لے، اس کام کو انجام دینے کے بعد شاید یہ پروردگار عالم کی طرف رجوع کر لے۔ مگر وہ چیز جس کو یہاں پر پروردگار عالم نے بیان فرمایا ہے، اور کتنی بدقسمتی کہ آج پوری دنیا کے اندر، خاص طور پر ویسٹرن ورلڈ کے اندر، نہ فقط یہ کہ یہ چیز عام ہے، مگر اس کے اوپر باقاعدہ فخر کیا جاتا ہے، واک کی جاتی ہے، اویئرنیس کیمپین چلائی جاتی ہے، LGBT کے حقوق کے حوالے سے کیا کیا باتیں نہیں ہوتی ہیں۔ تو یہ ہومو سیکشولیٹی، یہ گے سیکس، یا جس کو آپ جو بھی نام دیں، یہ تمام کی تمام تر چیزیں وہ ہیں کہ جس کو ایک لفظ کے اندر پروردگار عالم نے یہاں پر انتہائی مذمت کے ساتھ بیان کیا۔ ایک پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہوا ہے اسی عمل کی وجہ سے، اور پھر اس کے بعد مرحلہ اگر یہ بن جائے کہ کام غلط بھی ہو، اور غلط ہونے کے بعد اس کے اوپر انسان کوئی شرم بھی محسوس نہ کرے، یعنی کوئی خوف نہیں ہے، پروردگار عالم کا بھی کوئی خوف نہیں ہے، معاشرے کا بھی کوئی خوف نہیں۔ کیا معاشرے کا خوف اچھا ہوتا ہے؟ جی ہاں، گناہ کے معاملے میں معاشرے کا خوف اچھا ہوتا ہے۔ ایک وہ شخص ہے کہ جو مثال کے طور پر حرام میوزک، ہر میوزک تو حرام نہیں ہوتا، حرام میوزک وہ سنتا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال اپنے کمرے میں سن رہا ہے، تو وہ اس کا اور خدا کا معاملہ ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی حق بھی نہیں ہے کہ ہم اس پرائیویسی کے اندر انٹرفیئر کریں، وہ جانے اور خدا جانے۔ ایک عمومی تلقین ہم کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ میرے پاس کوئی رائٹ نہیں ہے کہ میں مجمع کے اندر اس کو ذلیل اور رسوا کروں۔ اسی لیے غیبت کو حرام کیا گیا ہے۔ مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے کہ ایک مرتبہ بہت پہلے آیت اللہ سیستانی سے استفتاء کیا تھا،
تو ان کے آفس سے جواب یہ آیا تھا کہ لا یجوز اظہار المعصیت امام الاخرین، کہ معصیت اگر ہو بھی جائے یعنی گناہ کا کام ہو بھی جائے تو اجازت نہیں ہے، جائز ہی نہیں ہے کہ انسان اس کا ذکر دوسروں کے سامنے کرے. یعنی دوسروں کے سامنے اس کے ذکر کا مطلب یہ ہے کہ یہ فقط گناہ گار نہیں ہے، یہ باغی ہے. اس بات پر محسوس کیجئے گا کہ کیا فرق ہے. ایک ہے گناہ گار ہونا، ایک ہے باغی ہونا. ایک انسان ہے خدا نہ کرے اس نے روزہ نہیں رکھا، ممکن ہے بیمار ہو، ممکن ہے مسافر ہو. انسان جو دوسرا اگر دیکھ بھی رہا ہے تو اس کو یہی تاکید ہے کہ اس کے بارے میں حسن ظن رکھو کہ ہو سکتا ہے وہ بیمار ہوگا جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ پایا. لیکن ایک وہ شخص ہے کہ جو روزہ نہیں رکھتا، باقاعدہ آتا ہے اعلان کرتا ہے میں نے روزہ نہیں رکھا، میں بیمار بھی نہیں ہوں، میں مسافر بھی نہیں ہوں، مجھے کوئی مسئلہ بھی نہیں ہے، روزہ نہیں رکھا، نہیں رکھنا چاہتا، نہیں رکھوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف گناہ گار نہیں ہے، یہ تو بغاوت کا اعلان کر رہا ہے. یعنی یہ تو یہ چاہ رہا ہے کہ دوسروں کو بھی اس بات کے لیے آمادہ کرے کہ یہ غلط کام جو میں نے کیا ہے میں اس کو جسٹیفائی کرتا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ دوسرے لوگ بھی میرے اس غلط کام میں مجھے فالو کریں. اب اگر آپ کہیں کہ اس کے اندر کوئی بے حیائی ہے، جواب جی ہاں، یہ بھی بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے کہ جس کے اندر ایک انسان نہ خوف خدا کا احساس کر رہا ہے، نہ معاشرے کا کوئی پیئر پریشر فیل کر رہا ہے اور کھل کر اپنے گناہ کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو فاحشہ کہا جاتا ہے. اب خاص طور پر جو جنسی معاملات ہوتے ہیں، سیکشول ایشوز ہوتے ہیں، جن سے مخالف سے متعلق ہوتے ہیں، اور اس کیس کے اندر اگر آپ دیکھیں تو معاملہ جن سے مخالف کا بھی نہیں رہا بدقسمتی سے. یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو پروردگار عالم نے حضرت لوط علیہ السلام کی زبانی اس بات کو بیان کیا، لَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ مِّنَ الْعَالَمِينَ، کہ تم وہ بے حیائی کا کام انجام دے رہے ہو کہ جس میں تم سے پہلے کسی نے سبقت بھی نہیں کی، تم ہی اس کام کو اس طریقے سے انجام دینے والے ہو. اب یہاں پر بھی مفسرین نے بحث کی ہے کہ کیا اس سے پہلے کبھی کسی نے کوئی ایسا گزرا ہی نہیں کہ جس نے ایسا کام کیا ہو. تو بہت سے مفسرین نے لکھا کہ نہیں، ممکن ہے کہ بعض ایسے بے حیا افراد گزرے ہوں، مگر ایک ہوتا ہے کسی شخص کا انفرادی حیثیت کے اندر اس برے کام کا انجام دینا، وہ بھی بہت بڑا گناہ ہے، اور ایک ہے کسی سوسائٹی کا اس کو فیشن کے طور پر قبول کر لینا، ایک کلچر کے طور پر قبول کر لینا، ایک قومی تہذیب کے طور پر قبول کر لینا. یہ مان لینا کہ نہیں جناب یہی ایک نارمل انداز ہے، ایک سیویلائزڈ انداز یہی ہے. پھر اس کے لیے باقاعدہ کیمپین کرنا، اس کے لیے کورسز کو مرتب کرنا، بچوں کے لیسنز کے اندر اس کو ناؤ دس از ٹو مچ. آنیسٹلی اسپیکنگ اگر آپ یہ دیکھیں تو گناہ تو ہر حال میں ناپسندیدہ ہے، مگر یہ چیز کہ گناہ کرنا، گناہ پر فخر کرنا، اس کو معاشرے کے اندر رائج کرنا، اس کے لیے بجٹ ایلوکیٹ کرنا، مختص کر دینا. یعنی اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ویسٹرن ورلڈ کے اندر جو دیندار افراد ہیں ان کے سب سے بڑے چیلنجز کے اندر یہ چیلنج موجود ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کس طریقے سے وہ اپ برنگنگ فراہم کریں کہ جس میں وہ ان اثرات سے اپنے آپ کو بچا سکیں. آپ یہ کہیں کہ معاشرے کے اندر کوئی رہ رہا ہے بہک گیا، یہ تو امکان ہر صورت میں رہتا ہے، خدا نہ کرے مگر وہ تو چلے پاکستان میں بھی ہو سکتا ہے، کسی اور سٹی میں بھی ہو سکتا ہے. لیکن یہ کہ ایک ایسا معاشرہ کہ جہاں پر اس کو بالکل نارملائز کر دیا جائے، اور نہ فقط نارملائز کر دیا جائے بلکہ اگر کوئی اس کے خلاف بولے تو اس کو خلاف قانون سمجھا جائے. یعنی اگر آپ اپنے بچوں کو سمجھا رہے ہیں اور بچے اگر اس کو قبول کر رہے ہیں اور وہ آگے رپورٹ کر دیں کہ جناب ہمارے ماں باپ تو یوں بول رہے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کی گرفت ہو جائے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. اسی لیے وہ جو درس گاہیں ہیں ان کا جو رول ہے وہ بہت اہم بن جاتا ہے. کیوں بہت سارے افراد وہاں ویسٹرن ورلڈ کے اندر ہوم اسکولنگ کی طرف مائل ہوئے کہ اسکولنگ تو کریں گے لیکن اپنے گھر میں اپنے بچوں کو پڑھائیں گے. اس کی ون آف دا ریزنز یہ ہے. اسی طریقے سے بہت سارے افراد کہ ہم اسلامک اسکولز بنائیں گے، یعنی ایسے اسکولز بنائیں گے کہ جہاں پر ماڈرن ایجوکیشن تو دی جائے مگر وہاں پر ہم اپنی ویلیوز کو پروٹیکٹ کر سکیں. یہ کینیڈا میں، آسٹریلیا میں، دوسرے یورپ کے اندر بہت بڑا ایک ایشو بنا ہوا ہے. اور یقین جانیے کہ ان تمام تر چیزوں کو آبزرو کرنے کے بعد پھر پاکستان کی قدر ہوتی ہے. With all the problems, with all the atrocities that we are facing here, مگر یقین جانیے کہ ان تمام تر باتوں کے باوجود قدر ہوتی ہے کہ بہرحال ان مسائل کا سامنا ہم کو نہیں کرنا پڑ رہا. پرابلمز ہیں، بہت مسائل ہیں، اکیڈمکس کے بھی ہیں، ایجوکیشن کے بھی ہیں، 10 دوسرے مسائل، لیکن یہ کہ بہرحال یہ والی چیز ابھی تک یہاں پر اس انداز سے نہیں آئی ہے. انٹرنیٹ ہے، گلوبل ولیج بن چکا ہے، نیو ورلڈ آرڈر بھی ہے، سب ہے،
مگر یہ ہے کہ ابھی بھی بہرحال معاملہ اس حد تک خراب نہیں ہوا. یہ ایک بلیسنگ ہے. تو ایک مسلمان معاشرے کے اندر جو کچھ بلیسنگز ہو سکتی ہیں ان کو بھی ہائی لائٹ کرنا چاہیے. مثال کے طور پر آپ اسی معاشرے کے اندر دیکھ لیں تو شراب ایک ایسی چیز ہے کہ اگر کوئی پینا بھی چاہے تو اس کو بڑا اہتمام کرنا پڑے گا. واقعاً اس معاشرے کے اندر بڑا اہتمام کرنا پڑے گا. یہ نہیں ہوگا کہ گلی گلی پبس کھلے ہوئے ہیں کہ وہاں پر جائے اور انسان جا کر شراب پی لے. تو ایک مسلم معاشرے کی جو ویلیوز ہیں اس کے کچھ فوائد ہوتے ہیں. ان فوائد میں سے ایک فائدہ یہ بھی ہے. یہاں پروردگار عالم فرماتا ہے کہ لوط علیہ السلام جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا انکم لتأتون الفاحشہ، کہ تم ایک فاحشہ، ایک بے حیائی کا کام کر رہے ہو، اور ایسا کام کہ ما سبقکم بہا من احد من العالمین، کہ تم سے پہلے اس برے کام کو اس انداز سے فیشن بنا کر انجام دینے والی کوئی قوم نہیں گزری. انکم لتأتون الرجال، تم اپنی جنسی خواہشات کو مٹانے کے لیے مردوں کے پاس جاتے ہو. وتقطعون السبیل، اور راستے کو قطع کرتے ہو. راستے کو قطع کرتے ہو اس کی تفسیر میں نے دیکھا کہ بعض شیعہ سنی تمام علماء نے جو دقت کی ہے تو یہ کہا کہ راستہ فطرت کا راستہ، کہ جو پروردگار عالم نے فطری طریقہ رکھا تھا اس راستے کو تو تم نے ختم کر دیا. اگر یہ تمہارا کلچر بن گیا، اگر یہی تمہاری تہذیب بن گئی، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ جن سے مخالف کی طرف رغبت ہی اس سوسائٹی کے اندر آہستہ آہستہ ختم ہو جائے. ایز اے رزلٹ تو پھر اس کے بعد نسل انسانی کے آگے بڑھنا کا اسی کو ایک طرح سے موقوف جانا جائے کہ وہی ختم ہو جائے گی. تقطعون السبیل. دوسری بات یہ بھی کہی گئی کہ یہ اپنے اس برے فعل کو انجام دینے کے لیے راہزنی بھی کرتے تھے. راستے کے اندر بیٹھ جاتے تھے، اگر مسافروں میں سے کوئی جا رہا ہو تو اس کو بھی اغوا کر کے لے آتے تھے. یہ حرکتیں بھی وہ کیا کرتے تھے. وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنْكَرَ، اور تم یہ کرتے ہو کہ ایک تو برا کام کرتے ہو، پھر اس کے بعد ایسی محفلیں سجاتے ہو کہ جن محفلوں کے اندر کھل کر سر عام ان کاموں کو انجام دیتے ہو. یہ خود اگر آپ دیکھیں تو ایک اور بہت بڑا بے حیائی کا مرحلہ ہے. ایک انسان گناہ کرتا ہے، اس کا اظہار کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ بھی بے حیائی، کھل کر بے حیائی. مگر ایک اور بے حیائی کہ باقاعدہ ایسی محفلیں سجائی جائیں، ایسے کلبز بنائے جائیں کہ جہاں پر یہی کام کیے جا رہے ہیں، سڑکوں پر یہ کام کیے جا رہے ہیں، پارکوں کے اندر یہ کام کیے جا رہے ہیں. اور اس کے بعد انسان یہ کہے کہ نہیں جناب ہمارے اندر بڑی بولڈنس آ گئی ہے، ہم بہت زیادہ بہادر ہیں، ہم بہت زیادہ بریو ہو چکے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کو اسلام جاہلیت سے تعبیر کرتا ہے. میں پہلے ایک مرتبہ جہالت اور جاہلیت کے فرق کے اوپر گفتگو کر چکا ہوں، شاید یہاں سے بھی کی ہوگی، لہذا اس کو ریپیٹ نہیں کر رہا ہوں. لیکن یہ کہ بہرحال یہ یاد رکھیے گا کہ اگر اس طرح کے کام کو انسان بہادری سے تعبیر کرے تو اسلام کی نظر میں یہ جہالت نہیں ہے. دس از ناٹ میئر اگنورنس، یہ جاہلیت ہے، یہ کمپاؤنڈ اگنورنس ہے. کہ جہاں پر ایک اچھا عنوان کہ بہادری ایک اچھا عنوان ہے، مگر لے جا کر آپ نے چپکا دیا کہاں پر کہ اگر کوئی بے حیا ہے تو اس بے حیائی کا مطلب یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ بہادر ہو چکا ہے. جب لوط علیہ السلام اپنی قوم کو سمجھا رہے تھے فما کان جواب قومہ، تو ان کی قوم کا جواب کیا تھا؟ صرف اتنا، الا ان قالوا ائتنا بعذاب اللہ، ہم پر اب وہ اللہ کا عذاب لے آؤ. جو تم اتنی مرتبہ کہتے رہتے ہو نا کہ اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، اللہ کا عذاب آ جائے گا، لے آؤ وہ عذاب. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر گزرو. اب واپس یاد کیجئے اس سورہ کے آغاز میں کہ ان لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ جو برا کر رہے ہیں ایسبقونا، کہ یہ ہمیں شکست دے سکتے ہیں. پروردگار عالم نے تمہید کے اندر یہی بات کہی تھی، جو میں نے کہا تھا کہ اس کیس اسٹڈی کے اندر آپ ان تمام تر چیزوں کو ریفلیکٹ ہوتے ہوئے دیکھیں گے. تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ لے آؤ وہ عذاب، یعنی کیا کر سکتے ہو تم؟ کیا ہمارا بگاڑ سکتے ہو؟ بگاڑ سکتے ہو تو بگاڑ لو. بہت اللہ والے بنتے ہو، بہت پاک و پاکیزہ بنتے ہو، کہو اپنے خدا سے کہ معاذ اللہ ہم پر وہ عذاب لے آؤ. ان کنت من الصادقین، اگر تم سچے ہو. یہ مذاق اڑانا ہے، یہ موکری، یہ استہزاء ہے. قالا، تو اب لوط علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں کو خدا کی بارگاہ میں پھیلایا اور کہا رب انصرنی علی القوم المفسدین، کہ پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے پر. مفسد کا مطلب آسان ترجمہ پرورٹڈ، جو پرورجن کا شکار ہو چکی ہے، کہ جو غلط کر رہے ہیں اور غلط ہی کو اپنی زندگی کا کل حاصل سمجھ رہے ہیں، اسی کو صحیح سمجھ رہے ہیں، یہ مفسد ہے. ایک ہوتی ہے اصلاح، کہ آپ ریفارم کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر ایک چیز ہے، اس کو آپ نے یوز کیا، تو یوز کرنے کے بعد ظاہر ہے کہ اس کے اندر کسی نہ کسی مینٹیننس کی ضرورت ہوگی، آپ اس کو مینٹین کریں، یہ ہوگی اصلاح. ایک ہے مفسد، یعنی بجائے اس کے کہ اس کو مینٹین کیا جائے اور خراب کر دیا جائے، اس چیز کو کہا جائے گا فساد. مثال کے طور پر یہ دریاں یہاں پر بچھائی گئی ہیں،
تو جب استعمال ہوں گی تو ظاہر ہے کہ اس کے اوپر سلوٹیں بھی پڑیں گی، اس کے اوپر مثلاً لوگ بیٹھے ہیں تو ممکن ہے کہ کوئی مجلس کے اختتام کے اوپر اتفاقی طور پر کوئی کچرا وچرا بھی موجود ہو، تو اس کو اٹھا لیا، دریوں کو طے کر دیا، یہ کہا جائے گا اصلاح، یہاں پر جھاڑو لگا دی، یہ کہا جائے گا اصلاح، یہ مینٹین کیا جا رہا ہے۔ اب وہ استعمال ہی نہ ہو، پڑی رہے، یہ بھی غلط ہے۔ استعمال تو ہوگا مگر استعمال کے بعد اس کو مینٹیننس کی ضرورت ہے۔ ایک یہ ہے کہ انسان بجائے اس کے کہ اس کو مینٹین کرے اور خراب کر دے، مثال کے طور پہ اٹھتے اٹھتے 2-4 کچرا اور پھینک دے یہاں پر، اس کو کہا جائے گا کہ فساد کر دیا، یعنی خراب کر دیا اور زیادہ معاملے کو بگاڑ دیا۔ رب انصرنی علی القوم المفسدین، اے پروردگار میری مدد فرما اس مفسد قوم کے مقابلے پر، یعنی جو فساد انہوں نے مچایا ہوا ہے اس کے مقابلے پر میری مدد فرما۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ، اب یہ دیکھیے کہ پروردگار عالم کا انداز، یہ صدوم کی وادی کی بات ہو رہی ہے، یعنی جغرافیکلی اگر آپ دیکھیں تو جہاں پر ڈیڈ سی ہے، بحیرہ مردار جس کو کہا جاتا ہے، اس کے آس پاس آج بھی ڈاکومنٹریز وغیرہ آپ دیکھنا چاہیں تو یوٹیوب کے اوپر آپ کو مل جائیں گی کہ وہاں کے جو کھنڈرات وغیرہ ہیں پہلے زمانے کے اندر، یعنی جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت تو یہ علاقے بالکل مشخص تھے، بالکل معین تھے، واضح تھے کہ یہ ہیں وہ روئنز اور ریمینز اور کھنڈرات کہ جن کی بات ہو رہی، ابھی بھی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ختم ہو گئے، کم ہو گئے، لیکن بہرحال ابھی بھی موجود ہیں۔ تو وہاں پر جو افراد رہتے تھے ان کے اوپر یہ عذاب نازل ہوا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ ابراہیم علیہ السلام، لوط علیہ السلام کو ابراہیم علیہ السلام نے ہی حکم پروردگار سے اس جگہ پر مامور کیا تھا کہ تم وہاں پر جاؤ۔ پھر ظاہر ہے کہ لوط علیہ السلام خود نبی تھے تو ان کے اوپر بھی وہی نازل ہو رہی تھی، پروردگار عالم کی طرف سے وہ ان کانٹیکٹ تھے۔ تو یہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے علاقے کے اندر، لوط علیہ السلام اپنی ذمہ داری نبھا رہے ہیں اس وادی میں کہ جس کا نام صدوم ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ فرشتے پہلے آئے کہ جو بالآخر گئے تھے ان کے اوپر عذاب نازل کرنے کے لیے، مگر وہ آئے پہلے جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس۔ اس کی ڈیٹیلز یہاں پر نہیں ہیں، دوسرے مقامات پر پروردگار عالم نے بیان کی ہیں کہ وہ خوشخبری کیا تھی، وہ اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری تھی۔ جناب سارہ سلام اللہ علیہ، ان کے بطن سے جو فرزند پیدا ہوئے جناب اسحاق علیہ السلام، تو جناب اسحاق علیہ السلام کی ولادت کی خوشخبری دینے کے لیے وہ فرشتے آئے، اور وہی فرشتے عذاب نازل کرنے کے لیے گئے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر۔ یعنی ایک ہی فرشتوں کا گروہ ہے، یہاں پر خوشخبری دینے کے لیے آ رہا ہے اور وہاں پر عذاب نازل کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ نعمت بھی خدا کے ہاتھ میں ہے، عذاب بھی خدا کے ہاتھ میں ہے۔ پروردگار عالم انہی فرشتوں کے ذریعے سے بشارت اور انہی فرشتوں کے ذریعے سے عذاب۔ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ، اور جب ہمارے نمائندے آئے ہیں ابراہیم علیہ السلام کے پاس، بالبشرا خوشخبری لے کر۔ یہ نوٹ کیجئے گا کہ رسول کا لفظ استعمال کیا، رسول ہی کا جو مفرد یا سنگولر ہے اس کو رسول کہتے ہیں۔ تو رسول کا جو لفظ ہے نا اس کے اندر ایک عمومیت پائی جاتی ہے، انسانوں میں بھی رسول ہوتے ہیں اور اسی طریقے سے فرشتوں کو بھی رسول کہا گیا۔ ایون جو طیرن ابابیل، جو پروردگار عالم نے ابرہا کے لشکر پر عذاب نازل کرنے کے لیے پرندے بھیجے تھے، ان کے لیے بھی قرآن مجید نے جو لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ، کہ ہم نے ارسال کیے، ان کو بھیجا، اپنے پیغمبروں کو، اپنے نمائندوں کو، ارسل طیرًا ابابیل، جھنڈ کے جھنڈ پرندے آئے۔ ہواؤں کو بھی پروردگار عالم نے اپنے رسول سے تعبیر کیا جو خوشخبریاں لے کر آتی ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ لفظ رسول جو ہے اس کے اندر ایک عمومیت پائی جاتی ہے قرآن مجید کی لغت میں۔ جو لفظ نبی ہے وہ عام طور پر انسانوں ہی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم یہاں پر فرماتا ہے کہ جب ہمارے رسول یعنی ہمارے نمائندے وہ فرشتے وہ آئے ابراہیم کے پاس بالبشرا خوشخبری لے کر، قالو، اور انہوں نے یہ کہا ان مہلکو اہل ہذہ القریہ، یعنی وہ خوشخبری جو ہے اس کی ڈیٹیلز یہاں پر نہیں دی گئی، وہ خوشخبری اپنے مقام پر سورہ ہود وغیرہ کے اندر پروردگار عالم نے بیان کی، کہ جس پر جناب سارہ بہت حیران ہوئی کہ اس عمر میں جب کہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں کیسے پروردگار عالم مجھے اولاد عطا کرے گا؟ تو کہا کہ اسی طریقے سے ہوگا۔ یہ اگر آپ دیکھیں تو قرآن مجید میں ابراہیم علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، زکریا علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہے، اور جناب مریم کے حوالے سے تو غیر معمولی بات ہے کہ وہاں پر کسی قسم کا کوئی رول کسی مرد کا ہے ہی نہیں۔ تو پروردگار عالم نے ورجن میری کو، جناب مریم سلام اللہ علیہ کو، بغیر لمس بشر کے، بغیر کسی مرد کے
پروردگار عالم نے اعجاز سے اولاد عطا کی. تو ان کی عمر حیران کن نہیں تھی. ان کا کیس یہ تھا کہ شادی کے بغیر اولاد کیسے ہوگی. زکریا علیہ السلام کے کیس میں یہ تھا کہ عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے تو اولاد کیسے ہوگی. ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں بھی یہی تھا کہ عمر اتنی زیادہ ہو گئی ہے تو سارا علیہ السلام حیران ہو رہی ہیں کہ مجھے بچہ کیسے ہوگا. تو یہ پروردگار عالم کی قدرت کے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری مظاہر ہیں. تو پروردگار عالم یہاں پر اتنا کہتا ہے کہ انہوں نے عذاب کا تذکرہ کرتے ہوئے یہ کہا کہ انا مہلکو اہل ہذہ القریہ، ہم ان بستی والوں کو ہلاک کرنے کے لیے مامور ہیں. ہمیں بھیجا گیا ہے کہ تاکہ ہم بستی والوں کو ہلاک کریں. یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ جہاں پر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ان کی گفتگو ہو رہی تھی تو لوط علیہ السلام کی قوم بہت زیادہ فاصلے پر بھی نہیں تھی، یعنی اتنا کلوز بھی نہیں تھی کہ اس کو الگ بستی یا الگ شہر نہ کہا جا سکے، لیکن یہ کہ بہت زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا. ہذہ القریہ، یہ جو بستی ہے، ان اہلھا کانوا ظالمین، اس کے رہنے والے یقیناً ظالم ہیں. اعلیٰ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا ان فیہا لوطن، کہ بستی والے تو ٹھیک لیکن بہرحال اس میں تو لوط بھی ہیں. تو لوط علیہ السلام کا اور ان کے اہل کا پھر ان کا کیا ہوگا. قالو، تو فرشتوں نے کہا کہ نحن اعلم بمن فیہا، کہ ہم اس بات سے خوب واقف ہیں کہ کون وہاں پر ہے. یہ بات یاد رکھیے گا کہ دوسرے مقام پر جناب ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کے اندر جو تفصیل ہے وہ بھی بیان ہوئی اور بڑی عجیب تعبیر ہے وہاں پر، جو علامہ سید علی نقی صاحب اس کی ڈیٹیلز میں بھی کافی گئے کہ جب فرشتوں نے کہا کہ ہم اس بستی کو ہلاک کرنے کے لیے بھیجے گئے تو یجادلنا فی قوم لوط، تو ابراہیم ہم سے لڑنے لگے. لوط کی قوم کے بارے میں ابراہیم ہم سے لڑنے لگے. یعنی لڑنے لگے کا کیا مطلب؟ ابراہیم علیہ السلام ابھی تو اتنی تعریف کی ہے پروردگار عالم، وہ آخرت میں صالحین میں سے ہیں، ہم نے ان کو دنیا میں بھی اجر عطا کر دیا. تو ابراہیم علیہ السلام یجادلنا، جدال یعنی ہم سے بحثہ بحثی کرنے لگے، لڑنے لگے قوم لوط کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام اس وقت بھی نہیں چاہتے تھے کہ اس نالائق قوم کے اوپر عذاب نازل. یہ کمال ہے. ایسی بے حیا قوم، ایسی بے شرم قوم، اتنی ظالم قوم، اتنی فاسق قوم، مگر یہ نبی کا دل. حضرت ابراہیم علیہ السلام پروردگار کہہ رہا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط، کہ وہ ہم سے قوم لوط کے بارے میں لڑنے لگے، اے پروردگار ان کے اوپر عذاب نازل نہ کر. لیکن چلیے اس سے تو اتنا پتہ چلا نا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوط علیہ السلام کی قوم کے بارے میں اتنے حساس ہو رہے تھے، سینسٹیو ہو رہے تھے کہ یہ سارے کے سارے اب مارے جائیں گے، جہنمی بن جائیں گے، اور نبی کا دل ان کے لیے کوڑ رہا تھا. مگر یہ تعبیر کیا ہے کہ یجادلنا فی قوم لوط. تو علامہ سید علی نقی صاحب فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ابراہیم سے پوچھے گا تو ابراہیم یہی کہے گا کہ میری مجال ہے. ابراہیم یہی کہیں گے کہ میری مجال ہے، میں خدا سے لڑوں گا. میں پروردگار عالم سے التجا کر رہا تھا، میں تو خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا رہا تھا، میں تو خدا کی بارگاہ میں عرض ادب کر رہا تھا. لیکن اگر آپ پروردگار عالم سے پوچھیں تو جب اس نے کہا خلیل، تو خلیل کا مطلب ہے دوست. تو جو دوست کا انداز ہوتا ہے اس کو نمایاں کرنے کے لیے پروردگار عالم نے وہ لفظ استعمال کیا کہ جب اس طرح سے کوئی دوست سے بات کرتا ہے تو کیا ہوتی ہے بات؟ وہ یہ ہوتی ہے. اب آپ اس کو دیکھیے، یہ مجھ سے ان کے بارے میں لڑ رہے ہیں، تو اب واقعاً کہ وہ لڑ رہے ہیں، وہ لڑ نہیں رہے ہیں. دوست اگر دوسرے دوست کے بارے میں بات کر رہا ہوگا تو اسی اصرار کو وہ لڑنے سے تعبیر کرے گا. تو پروردگار عالم نے وہاں پر سمجھایا کہ ذرا غور کرو کہ ابراہیم، ایک تو ان کا دل درد مند، اسی کی تعریف بھی کی ہے بعد میں کہ ان کا دل جو تھا وہ ایسا حلیم تھا کہ وہ اس قوم کے بارے میں بھی اتنے حساس تھے. لیکن آپ اندازہ کیجئے کہ اگر خلیل کی یہ منزل ہے تو حبیب کی کیا منزل ہو. آپ نے اندازہ کیا؟ ایک تو دل درد مند ان کا کیسے ہوگا، اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض ادب کریں گے تو کیا پروردگار پھر اس کو نظر انداز کرے گا؟ یہ شفاعت کے حوالے سے ظاہر ہے کہ پیغمبر اکرم کا تو معاملہ واقعاً بہت عجیب ہے. لیکن یہ بہت سے ہمارے احباب اور ساتھی جب ان نزاکتوں کو نہیں سمجھ پاتے تو پھر اس کے بعد ان کے لیے ان تعبیرات کو سمجھنا مشکل ہو جاتا ہے. کہ اگر کبھی یہ کہا جائے کہ بھئی ہم تو جناب سیدہ کے پاس جائیں گے اور ہاتھ جوڑ کر بیٹھ جائیں گے اور کہیں گے بی بی آپ بخشوا دیجئے، پروردگار عالم کی بارگاہ میں آپ ہماری سفارش کر دیجئے، یا وجیہتاً عند اللہ اشفعی لنا عند اللہ، تو کیا مطلب ہوتا ہے؟ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ بی بی اللہ آپ کی تو یقیناً سنے گا، ہم تو گنہگار ہیں،
پیغمبر اکرم سے کہیں کہ اللہ کے رسول آپ کی تو خدا یقیناً سنے گا، ہم تو گنہگار۔ مولا کائنات سے کہیں کہ اے مولا آپ کی تو خدا یقیناً سنے گا، ہم گنہگار۔ تو پھر کیا ہے، ایک جملہ آگے بڑھتا ہے، اور وہ کیا آتا ہے کہ بھئی ہمیں نہیں معلوم ہے، بس آپ خدا سے لڑ کر جھگڑ کر ہمیں بخشوا دیجیے۔ اگر آپ عوام میں سے کسی کا جملہ سنیں گے تو وہ یہی جملہ ہوگا، مگر وہاں پر بھی لڑنے جھگڑنے کا یہ مطلب نہیں ہوتا ہے کہ چھین کر کچھ دلوا دیجیے، مطلب یہی ہوتا ہے کہ دینے والی ذات پروردگار کی ہے، مگر آپ کا ایک مرتبہ ہے، مقام ہے۔ جب وہ خلیل کو خلیل ہونے کی بنیاد پر اس طرح سے انٹروڈیوس کرتا ہے تو آپ کا مرتبہ تو ان سے بھی بڑھ کر ہے۔ درود بھیجیے گا محمد و آل محمد۔ مگر یہاں دنیا میں پروردگار عالم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کے باوجود بھی، تعریف کرنے کے باوجود بھی، قوم لوط کے اوپر وہ عذاب نازل کیا۔ اب اس کی تفصیل آ رہی۔ ان اہلھا کانوا ظالمین قال ان فیھا لوطا، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بھائی وہاں پر تو لوط بھی ہیں۔ قالوا نحن اعلم بمن فیھا، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ وہاں پر کون ہے۔ لننجینہ واہلہ، ہم اس کو بھی نجات دیں گے، لوط علیہ السلام کو بھی اور ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے۔ الا امرأتہ، ہاں مگر اس کی بیوی وہ نجات پانے والوں میں سے نہیں ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ یعنی کیا مطلب کہ پوری قوم کے اوپر عذاب نازل ہوگا، لوط علیہ السلام پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نمبر 2، جو لوط علیہ السلام کے اہل ہیں ان پر عذاب نازل نہیں ہوگا۔ نمبر 3، تمہاری لغت کے اندر یا تمہارے عرف کے اندر بیوی اہل میں ہو تو ہوا کرے، لیکن اگر بیوی اس قابل نہیں ہے تو پروردگار اس کو اہل سے خارج کر کے عذاب کا شکار کر دے گا۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ بیوی ہونا عذاب سے محفوظ ہونے کی کوئی دلیل نہیں۔ پروردگار عالم نے نبی کی زوجہ ہونا کوئی ضمانت نہیں دی کہ اگر نبی کی زوجہ ہے، یعنی یہ وہ بات ہے کہ شیعہ علماء نے تو لکھی ہے، خود برادران اہل سنت میں مولانا امین احسن اصلاحی صاحب کی تفسیر دیکھ رہا تھا، تدبر قرآن جو بہت معروف ہے، اس کے اندر انہوں نے بھی یہ بات لکھی کہ پروردگار عالم نے خاص ان کا ذکر اس انداز سے اسی لیے کیا کہ سب کو سمجھ میں آ جائے کہ اگر ایمان نہیں ہے، حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں، تو پھر نسبت کی وجہ سے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوئی سبیل بھی نہیں ہے۔ مطلب انہی کا ہے، الفاظ میرے کہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ تو یاد رکھیے گا، عرف کے اندر اہل ہونا، لغت میں اہل ہونا، وہ ایک الگ بات۔ باقاعدہ ہم نے ایک پوری اسپیچ بھی اس موضوع کے اوپر اسی لیے کی تھی کہ ہمارے بہت سے نوجوان دوست تھے، وہ لفظ اہل البیت کے حوالے سے پریشان ہو رہے تھے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی اہل البیت میں شامل نہ ہو۔ عرف کے اندر ہے تو ہوا کرے، لغت کے اندر ہے تو ہوا کرے۔ ہم تو قرآن دیکھ رہے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا بیٹا ہونے کے باوجود اہل میں شامل نہیں ہوتا، لوط علیہ السلام کی بیوی بیوی ہونے کے باوجود اہل میں شامل نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا کہ اہل میں شامل ہونے کا ایک معیار عرف کا ہے، قرآن توڑ دیتا ہے، ایک معیار لغت کا ہے، قرآن توڑ دیتا ہے۔ پروردگار عالم جس کو اہل سمجھتا ہے اسے چادر میں لینے کا حکم دیتا ہے اور پھر آیت تطہیر کو نازل کرتا ہے۔ لَنُنَجِّيَنَّهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ، تو ہم ان کو نجات دیں گے، ان کے اہل کو بھی نجات دیں گے، مگر ان کی بیوی وہ نجات یافتہ نہیں ہے، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ وَلَمَّا أَن جَاءَتْ رُسُلُنَا، اور جب ہمارے نمائندے، ہمارے فرشتے پہنچے لوط علیہ السلام کے پاس، لوطن سِیءَ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا، وہ غمگین ہو گئے اور ان کے دل میں ایک تنگی کا انہوں نے احساس کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ وہ جو فرشتے ہیں یہ بآخری اس قوم کا امتحان تھا، وہ آئے ہیں تو متشکل ہوئے ہیں، یعنی پیکر بشری میں آئے، انسانی شکل میں آئے، اور نوجوان لڑکوں کی شکل میں آئے۔ یہ قوم اتنی مفسد، بے شرم، بے حیا، وہ پرورجن، اور ایسے میں انہوں نے جب 2 3 4 جتنے بھی فرشتے تھے ان کو اس طریقے سے دیکھا، خوبرو، خوش شکل، خوبصورت، تو اپنے اسی فساد کے لیے انہوں نے ان کو بھی استعمال کرنے کا ارادہ تو کرنا ہی کرنا ہے۔ لوط علیہ السلام اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ میرے مہمان ہیں اور مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا ہونا پڑے گا، میں ان کو کیا سمجھاؤں کہ یہ قوم جو میری ہے یہ قوم کتنی پرورٹڈ ہو چکی ہے۔ وقالوا لا تخف ولا تحزن، اور واقعی انہوں نے یہی کیا۔ دوسرے مقام پر اس کی تفصیل آئی ہے تفاسیر وغیرہ کے اندر کہ وہ دوڑے دوڑے آئے اور لوط علیہ السلام سے مطالبہ کیا کہ یہ مہمان ہمارے حوالے کرو۔ تو اس موقع پر لوط علیہ السلام کی گفتگو بھی ہے، اس کو اس وقت ہم ترک کر رہے ہیں، قرآن مجید کی ان آیتوں کے اندر تفصیل نہیں ہے۔ تو فرشتوں نے کہا کہ لا تخف ولا تحزن، قالوا، انہوں نے کہا لا تخف، اے لوط خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ولا تحزن، غمگین ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔
یعنی نہ اندیشہ کریں، نہ آپ خوف کریں کہ یہ ہم کو نقصان پہنچائیں گے، آپ کو نقصان پہنچائیں گے، نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ اور غم بھی نہ کریں، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ غم کا تعلق ماضی کے ساتھ ہوتا ہے، خوف کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہوتا ہے۔ اِنَّا مُنَجُّوكَ وَأَهْلَكَ، ہم آپ کو بھی نجات دیں گے اور آپ کے اہل کو بھی نجات دیں گے، إِلَّا امْرَأَتَكَ، سوائے آپ کی بیوی کے۔ پھر ایک مرتبہ وہی بات کہ آپ کی بیوی جو ہے اس کو نجات نہیں ملے گی، کانت من الغابرین، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے۔ اِنَّا مُنزِلُونَ عَلَىٰ أَهْلِ هَٰذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، ہم اس بستی کے اوپر، بستی کے رہنے والوں پر آسمان سے عذاب کو نازل کریں گے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، ان کے اس فسق کی وجہ سے، ان کے اس گناہ مسلسل کی وجہ سے، جو انہوں نے اپنی تہذیب اور اپنا فیشن بنا لیا ہے، اس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوگا۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا آیَةً، اور یقیناً ہم نے ان کو باقی رکھا، چھوڑ دیا، ترک کیا، ایک نشانی بنا کر۔ ابراہیم علیہ السلام کے کیس میں بھی یہی کہا گیا آیات، نوح علیہ السلام کے کیس میں بھی کہا گیا آیت، اور یہاں پر بھی کہا گیا ہم نے ان کو اپنی ایک نشانی بنا دیا۔ یعنی بعد والے اس جگہ سے گزریں تو ان کو یاد آئے کہ یہ لوگ کیا کیا کرتے تھے کہ جن کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ جب ان کے سامنے یہ تذکرہ کیا جائے تو ان کو یاد آئے۔ ایک یہ ہے کہ ریمینز کو دیکھیں، روئنز کو دیکھیں، کھنڈرات کو دیکھیں اور ان کو سمجھ میں آئے کہ کیا ہوا تھا ان کے اوپر۔ اور ایک یہ ہے کہ ان کے سامنے جب بیان آئے کہ ایسی ایک قوم گزری تھی تو ان کو یاد آئے کہ اچھا ایسا کرنے کی وجہ سے خدا کا عذاب نازل ہوتا ہے۔ یعنی اتنا تو طے ہے کہ خدا راضی نہیں ہے اس کام سے، خدا کی طرف سے انتہائی نقمت ہے، پروردگار کی طرف سے انتہائی وارننگ ہے، تحدید ہے ان کاموں کے لیے، آیتن بینہ لقوم یعقلون، مگر یہ اس قوم کے لیے ہے کہ جو عقل استعمال کرتی ہے، جو کم سے کم اس طرح سے 2+2=4 نتیجہ حاصل کر سکے۔ اس پر آگے مزید بھی بات ہوگی۔ جہاں مصائب کے 2 جملے فقط میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا کہ ہم نے ان کو صالحین میں سے، آخرت میں وہ صالحین میں سے، واقعہ کربلا میں جتنے تھے وہ سب کے سب صالحین میں سے تھے، سب کے سب صالحین میں سے تھے۔ ہم خاص جب نماز پڑھتے ہیں تو یہ کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اللہ کا سلام ہو، سلامتی ہو پروردگار عالم کی طرف سے ہم پر بھی اور اللہ کے صالح بندوں پر۔ حسین سے لے کر علی اکبر تک، حبیب ابن مظاہر، مسلم بن اوسجہ، یہ سب صالح تھے، کیا شک ہے، حسین تو ان کے سردار تھے۔ مگر جب زیارت ہم دیکھتے ہیں تو زیارت کے اندر ہمیں خاص طور پر ایک شخصیت ہے کہ جس کو عبد الصالح کہہ کر مخاطب کرنے کا حکم، اور وہ کون ہے؟ حضرت ابو الفضل عباس۔ السلام علیکہ ایھا العبد الصالح، ہمارا سلام ہو آپ پر اے عبد صالح، المطیع للہ ولرسولہ، وہ کہ جس نے اطاعت کی اللہ کی بھی، اللہ کے رسول کی بھی، مولا کی بھی، حسن کی بھی، حسین کی بھی۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں اشہد انک لم تہن ولم تنکل، کہ نہ آپ نے ذرا سی بھی سستی اور کمزوری کا مظاہرہ نہیں کیا، اور واقعاً سستی اور کمزوری کا کوئی مظاہرہ نہیں کیا۔ جو کام ہو حسین ابن علی کا تو حکم دیا جاتا ہے عباس علمدار کو۔ یہاں تک کہ ایک عجیب جملہ جو بعض مقاتل کے اندر آیا، علماء نے بھی اس کو بیان کیا کہ جب حسین ابن علی ذوالجناح سے زمین کے اوپر گرے ہیں تو جب گر رہے تھے تو 3 مرتبہ کہا عباس عباس عباس، پھر اس کے بعد دوسری باتیں، اور وہی عباس علمدار وہ ہیں کہ جن کے بارے میں مشہور روایت یہ کہ ہر سر جو تھا وہ نو کے نیزہ پر بلند تھا، مگر عباس علمدار کا سر جو تھا وہ گھوڑے کی گردن میں باندھا گیا، جیسے کہ جب بھی نو کے نیزہ پر بلند کیا جاتا تھا تو نو کے نیزہ سے یہ سر زمین کربلا پر آ جاتا تھا، کہ نو کے نیزہ سے یہ منظر عباس علمدار شہادت کے بعد بھی نہ دیکھ سکے کہ زینب ہو اور سر پہ چادر نہ ہو، ام کلثوم ہو اور سر پہ چادر نہ ہو، اور عین ممکن ہے کہ عباس سے یہ بھی برداشت نہ ہوتا ہو کہ سکینہ ہو اور اس کے ہاتھوں میں رسیاں باندھی گئیں۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا ايام منقلب ينقلبون۔ بار الہ اس قلیل توسل کو قبول فرما، مرحومین کی مغفرت فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔